هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله. آج کے درس میں بسم اللہ کے متعلق بسم اللہ کے فضائل. سب سے پہلی چیز کہ قرآن کریم کی جو ابتدا ہے وہ بسم اللہ سے کی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ مفسرین کہتے ہیں کہ بسم اللہ میں دو چیزیں ہیں. پہلی چیز اللہ کی ذات پہ ایمان لانا اور دوسری چیز اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا. جب بھی ہم کسی نیک کام کو شروع کرتے ہیں تو اس وقت ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ میں اپنے پروردگار پر ایمان رکھتا ہوں اور اسی کے بھروسے پر اس کام کو شروع کر رہا ہوں. تو بسم اللہ میں یہ دونوں چیزیں پائی جا رہی ہیں. اب کافر اور مشرک جب کوئی کام شروع کیا کرتے تھے تو اپنے باطل معبودوں کا نام لیتے تھے. پرانے زمانے کے مشرکین لات و منات کا نام لیتے. نوح علیہ السلام کے زمانے کے مشرکین ود، سواع، یسر، نصر، یغوث، یعوق کا نام لیتے. یہ ان کے بڑے بڑے بت تھے. یہ بتوں کے نام انہوں نے اپنے بڑے بزرگوں کے نام پہ رکھے ہوئے تھے. عیسائی جو ہے وہ جب کسی کام کو شروع کرتے ہیں تو باپ، بیٹا، روح القدس کا نام لیتے ہیں. آج کے مشرکین اپنے باطل عقیدے کے مطابق اپنے باطل یا اپنے عقیدے کے مطابق اپنے پیروں کا نام لیتے ہیں، اپنے مرشدوں کا نام لیتے ہیں، جیسے کیسے بھی ہوں وہ. اس کے برخلاف ایمان والوں کو اللہ نے حکم دیا کہ ہر کام کے شروع میں اللہ کا نام لیں. ہر کام کو شروع کرتے ہوئے اللہ کا نام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی خط لکھتے تو ابتدا میں یوں تھا، جب تک بسم اللہ کا نزول نہیں ہوا تھا اس وقت تک یوں تھا کہ بسمک اللہم یہ لکھا کرتے تھے. پھر قرآن کریم کی جب آیت نازل ہوئی بسم اللہ مجریہا و مرساہا تو پھر آپ نے خطوط کے شروع میں بسم اللہ لکھنا شروع کر دیا. یہ تب تک لکھا جاتا رہا جب تک قرآن مقدس کی سورۃ النمل کی آیت وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ جب تک یہ نہیں نازل ہوئی اس وقت تک بسم اللہ لکھا جاتا. جب وہ نازل ہو گئی پھر اس کے بعد مستقل یہ عمل بن گیا کہ اب خطوط کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی جاتی تھی. اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، فتح القدیر شرح جامع صغیر میں موجود ہے. فرمایا کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ فهو اقطع. ہر اچھا اور شان والا کام اگر بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے تو وہ کام دم کٹے جانور کی طرح ہوگا، یعنی بے برکت ہوگا. اس لیے ہر کام کے شروع کرتے وقت انسان کو چاہیے کہ بسم اللہ سے اس کام کو شروع کرے. اب بسم اللہ کے متعلق احادیث میں کافی سارے فضائل موجود ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نزول ہوا فرمایا حرب الغیم الی المشرق تو بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے. وسکنت الریح ہوائیں ساکن ہو گئیں. وہاج البحر اور سمندر دم بخود ہو گئے اور جانوروں نے کان لگائے. آج کس چیز کا نزول ہو رہا ہے؟ جانور بھی کان لگا رہے ہیں. وَرَجَمَتِ الشَّيَاطِينَ مِنَ السَّمَاءِ اور شیاطین پر آسمانوں سے شعلے برسائے گئے. اور پروردگار عالم نے اپنی عزت اور جلال کی قسم کھا کے فرمایا کہ جس چیز پر میرا نام لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی. اس لیے ہر چیز کے شروع میں، ہر کام کے شروع میں اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ لیا جائے گا تو اس میں برکت ضرور ہوگی.
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جہنم کے 19 فرشتے ہیں جو ان سے بچنا چاہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرے کہ اس کے بھی 19 حروف ہیں. ہر حرف ہر فرشتے سے بچاؤ کا ذریعہ ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ جبرائیل ہر آیت کے نازل ہونے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور سنایا کرتے تھے. گویا کہ جب بھی کوئی آیت نازل ہوئی تو ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جا رہی ہے، یعنی اتنی کثرت کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی گئی، اس کا نزول ہوا ہے. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے، عمل الیوم واللیلہ کتاب میں ہے، وہ فرماتے جب بھی کوئی تمہیں پریشانی ہو تو فوراً بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھو. اس برکت سے اللہ رب العزت تمہاری تمام پریشانیوں کو اللہ دور فرما دیں گے. اس لیے ہر پریشانی کے موقع پر ہمیں چاہیے بسم اللہ کا ورد کریں. اسی طرح ایک روایت میں حضرت صفوان بن سلیم سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جنات انسانوں کے کپڑوں اور اشیاء سے کھیلتے ہیں. جب بھی تم میں سے کوئی کپڑا اتارے یا پہنے تو اسے چاہیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے. یہ شیاطین اور جنات سے تحفظ کا ذریعہ ہے. وہ چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے، مصائب اور بیماریوں سے محفوظ رہو گے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من قرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمایا جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے، کتب اللہ لہ بکل حرف 4000 حسنہ، اللہ رب العزت ہر حرف کے بدلے میں 4000 نیکیاں لکھتے ہیں. ومحا عنہ 4000 سیئہ، اور اللہ رب العزت ہر حرف کے بدلے میں 4000 گناہ معاف فرماتے ہیں. ورفع له 4000 درجۃ، اور ہر حرف کے بدلے میں 4000 درجے اللہ بلند فرماتے ہیں. اس لیے نیکیوں کے انبار جمع ہوتے رہتے ہیں. اسی طرح امام دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مسند الفردوس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے، فرمایا ان المعلم اذا قال للصبی، جب استاد بچے سے کہتا ہے بچہ قل بسم اللہ الرحمن الرحیم، بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، فقال کتب للمعلم وللصبی ولابویہ، فرمایا بچے کے لیے، استاد کے لیے، بچے کے والدین کے لیے، فرمایا حکم ہوتا ہے ان کے لیے لکھ دو کیا براءۃ من النار، کہ اللہ کہتے میں نے ان کو جہنم سے بری کر دیا ہے. ایک بسم اللہ کے پڑھنے پر، پڑھانے پر بچے کی بھی بخشش، استاد کی بھی بخشش، اور بچے کے والدین کی بھی بخشش. اللہ اکبر. در منصور میں حضرت انس رضی اللہ تعالی سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کتب بسم اللہ الرحمن الرحیم مجودتا تعظیما للہ غفر اللہ لہ، جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو خوبصورت کر کے لکھے اور عمدہ خط لکھے، خوبصورت خوش خط لکھے، اللہ تعالی اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. یعنی بسم اللہ کے لکھنے پر بھی اتنا اجر ہے. حضرت ابو جعفر سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام اعمال میں سب سے بڑھ کر افضل 3 عمل ہیں. نمبر 1، اپنی ذات کے متعلق آدمی کو انصاف سے کام لینا چاہیے. نمبر 2، اپنے بھائی کے ساتھ اس کے مال اور دولت میں غمخواری کرنا. اور نمبر 3، ہر حال میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد رکھنا. فرمایا آدم کی اولاد کو عذاب الہی سے نجات بخشنے والا اور قیامت کے دن اس سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں.
اس لیے بسم اللہ کا ورد اکثر زبان سے پڑھے، جو پڑھتا رہے گا یہ قیامت کے دن فرمایا اللہ کے عذاب سے نجات دینے والا سب سے بڑا عمل ہوگا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے 10 چیزوں کو 10 چیزوں سے زینت بخشی ہے، آسمان کو چاند اور سورج ستاروں سے، فرشتوں کو جبرائیل علیہ السلام سے، جنت کو حور و قصور سے، پیغمبروں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور دنوں کو جمعے سے، اور راتوں کو لیلۃ القدر سے، اور مہینوں کو رمضان المبارک سے، اور مساجد کو بیت اللہ سے، اور کتابوں کو قرآن سے، اور قرآن کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے سے۔ حضرت منصور بڑے حکیم تھے، بڑے دانا تھے، چلتے ہوئے راستے میں کاغذ ملا، اس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ انہوں نے اٹھایا، اسے صاف کیا، کوئی جگہ نہ ملی جہاں اسے رکھ دوں، اس لیے اس کو نگل گئے، کھا گئے۔ رات کو خواب دیکھا، کوئی آدمی کہہ رہا ہے منصور تو نے اس کاغذ کی عزت کی جس کے اوپر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا، جا اللہ نے بھی تیرے اوپر حکمت کے دروازوں کو کھول دیا۔ اس لیے اس کے بعد گفتگو کیا کرتے تھے، بات کیا کرتے تھے تو وہ حکمت کی، دانائی کی باتیں۔ تفسیر بغوی میں موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کاغذ میں اللہ کا کوئی اسم مبارک لکھا ہوا ہو اور وہ زمین پر گرا ہوا ہو، فرمایا جب تک اللہ تعالی اس کو اٹھانے کے لیے کوئی دوست نہ بھیجے، فرشتے اپنے بازوؤں سے اسے گھیرے رکھتے ہیں، اور جو شخص اسے وہاں سے اٹھاتا ہے اللہ تعالی اسے علیین میں بلند مرتبہ عطا فرماوے۔ اس لیے اللہ کے نام کو، اللہ کے نام کی عظمت اور اس کے آداب کی رعایت رکھتے ہوئے کہیں اخبارات کے ٹکڑے یا کوئی قرآن کریم کے ٹکڑے نیچے گرے ہوئے ہوں ان کو اٹھانا چاہیے اور حفاظت سے اوپر رکھنا چاہیے۔ حضرت بشر حافی ان کی توبہ کا ذریعہ ہی یہ بنا، شراب کے اندر مست ہیں، نشے میں مست ہیں، باہر نکلے دیکھا کاغذ راستے میں ایک ٹکڑا پڑا ہوا ہے، پاؤں کے نیچے لوگ روند رہے ہیں، یہ نشے کی ہی حالت میں ہے، اسی حالت میں آئے اس کاغذ کو اٹھاتے ہیں، دیکھا اس میں اللہ رب العزت کا مبارک نام لکھا ہوا ہے، انہوں نے 1 درہم کا عطر خریدا، اسے اٹھایا، صاف کیا، 1 درہم کا عطر خریدا، خوشبو خریدی اور اس کاغذ کے ٹکڑے کے اوپر لگاتے ہیں کہ یہ میرے اللہ کا نام ہے۔ اس نشے کے عالم میں بھی اللہ کے نام کی عظمت اور ادب دل کے اندر موجود تھا۔ اس کو اٹھایا، صاف کیا، عطر لگائی، خوشبو لگائی، اٹھا کے پھر کسی بلند جگہ پر جو دیواروں کے اندر دراز ہے وہاں پہ رکھ دیا۔ رات سوتے ہیں خواب میں دیکھا کوئی کہہ رہا ہے اے بشر تو نے میرے نام کو معطر کیا ہے، جا میں نے دنیا اور آخرت کے اندر تجھے تیرے نام کو معطر کر دیا ہے۔ کتنے بڑے بڑے آئے، سب کے نام ختم ہو گئے، لیکن بشر حافی کا نام آج بھی زندہ ہے۔ ننگے پاؤں چلنے والے، اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے توبہ کی توفیق دی اسے، پھر ولایت میں مقام دیا، جہاں چلا کرتے تھے جوتا نہیں پہنتے تھے، کہتے یہ اللہ کی زمین ہے، میں اس پہ جوتا پہن کے کیسے چلوں؟ یہ میرے اللہ کی زمین ہے، میں اپنی اللہ کی زمین کو جوتیوں سے روند نہیں سکتا۔ کیا محبت کا مقام تھا۔ پھر اللہ نے بھی یہ کیا، جن جگہوں پہ چلا کرتے تھے زمین کو حکم دے دیا گندگی ہے تو راستے کے اندر، تو زمین کو حکم دے دیا کہ تو اس کو نگل لیا کر۔ اس لیے راستہ چلا کرتے تھے تو زمین بالکل صاف اور ستھری ہوا کرتی تھی، کبھی زندگی میں جوتا نہیں پہنا، اس لیے ان کو حافی کہتے ہیں۔ حافی کہتے ہیں ننگے پاؤں والا، تو حضرت بشر حافی ننگے پاؤں والا، یہی نام مشہور ہو گیا، یہی نام چلتا رہا۔ جنہوں نے اللہ کے نام کا ادب کیا اللہ نے ان کے ناموں کو چمکا دیا۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرماوے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصل علی